نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، لہذا اس کے شر سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جوانی میں عموماً صحت اچھی ہوتی ہے، امنگیں اور آرزویں کثیر ہوتی ہیں، اور واقعی جوانی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا تو فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تو 3 چیزوں کے شر سے بچ جائے تو جوانی کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 1 زبان کا شر، نمبر 2 شرمگاہ کا شر، اور تیسرے پیٹ کا شر۔ واقعی کم بولنے میں عافیت ہی عافیت ہے، چنانچہ حضرت وہب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عافیت 10 حصے ہے، اس میں سے 9 حصے صرف خاموشی میں ہیں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بات چیت کرنا بالفرض چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ جو مؤمن کامل ہوتا ہے اسے ذکر و درود اور نیکی کی دعوت کے کام سے فرصت ہی کم ملتی ہے۔ فضول بکواس میں پڑے اور منافق تو ہوتا ہی فالتو ہے، بک بک نہ کرے تو کرے بھی کیا۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ مومن کلام کم کرتا ہے اور کام زیادہ کرتا ہے، منافق کام کم کرتا ہے اور کلام زیادہ کرتا ہے۔ ہر بات فرشتے لکھتے ہیں، یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم پروقار شخصیات کے سامنے موجود ہوتے ہیں یا کبھی ارباب اقتدار یعنی حکام دنیا دار کے سامنے جانا پڑتا ہے تو زبان ذرا سنبھل سی جاتی ہے، مگر یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ باوقار اور معزز فرشتے ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں، پھر بھی نہ جانے بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد عالی ہے کہ انسان پر تعجب ہے کہ کرامن کاتبین اس کے پاس ہیں، اس کی زبان ان کا قلم، اس کا تھوک ان کی سیاہی ہے، پھر بھی وہ بیہودہ کلام کرتا ہے۔ ایسے اللہ کے نیک بندے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہوتے ہیں کہ جن کو ذکر و اذکار اور درود سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ فضول باتوں کی نوبت آئے۔ حضرت ربیع بن خیثم نے موت سے پہلے 20 سال تک دنیا داروں کی سی گفتگو نہیں کی تھی۔ حضرت منصور بن معتمر نے 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد کسی سے فضول باتوں میں حصہ نہیں لیا تھا۔ بھائیوں، 40 سال تک اپنی زبان کو قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم بدنصیب 40 منٹ بھی اپنی زبان نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ جس کی طرف اس بندے کو دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت سے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بلا شبہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ گزرتا ہے کہ اس کی طرف اس کو دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ انسان دوزخ میں گر جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کے اوپر کنٹرول رکھیں، زبان سے وہی بات کہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، اور ان باتوں سے بچیں کہ جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں۔
اللہ کے نیک بندے خالص دنیاوی باتوں کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی فضول بات کہہ دیتے تو اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے، پھر فرماتے کہ ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بزرگ کسی مجلس میں خالص دنیاوی کلام کرنا برا جانتے تھے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی نیک کام نہ ملا دیا جائے۔ خاموش رہنے کی عادت ڈالنے کے لیے بھی خوب جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور وہ جد و جہد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس طرف غور کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالوں۔ جب اس کی توجہ اس جانب ہوگی تو انشاءاللہ وہ ناجائز کلمات زبان سے نکالنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ